ڈاکٹر عرفان صاحب نے کافی ڈیٹا کے حوالے سے بات کی اور کافی ایسے امور کے حوالے سے بات کی کہ کریٹیکل تھنکنگ اور ڈیٹا کے اعداد و شمار پر کریٹیکل تھنکنگ سکھانی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ نوکریاں جو ہیں اس کا کسی نے اگر انالیسس کیا ہو تو یہ تو اپارٹ فرام دس 1 کروڑ نوکریوں کا یہ ایک انالیسس میں نے ڈان میں پبلش کیا تھا، یہ تقریباً 1 منٹ میں 4 نوکری کا مطلب ہے 5 سال میں 1 کروڑ نوکری. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی ریئلسٹک ٹارگٹ ہے یا نہیں. اچھا، میرا جو ری بلڈ کراچی کے حوالے سے کانفرنس کے لیے جو موضوع مجھے کہا گیا وہ کراچی کے سینسس کو ڈسکس کرنا، خاص طور پر پاکستان کا سینسس ہی، لیکن میری اس پریزنٹیشن کا فوکس بالکل کراچی کے حوالے سے ہوگا زیادہ. جو سینسس ہے اس کے اندر انیملیز آپ کو نظر آئیں گی اکراس بورڈ، سارے ڈسٹرکٹس میں نظر آئیں گی پورے پاکستان کے سینسس میں، لیکن یہ کافی کراچی فوکسڈ ہے. اور دوسرا جو موضوع ہے اس کا وہ ریسورس ڈسٹریبیوشن کے، جو کہ اس سینسس سے لنکس. تو پہلے تو یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ سینسس کا رول کیا ہوتا ہے. تو فرسٹ رول جو سینسس کا ہے وہ کہ آپ کو ڈی فیکٹو پاپولیشن کاؤنٹ کرنی ہے. ڈی فیکٹو پوزیشن کا مطلب ہے کسی انڈیویجول کی عملاً پوزیشن جہاں وہ سکونت اختیار کیے ہوئے ہے یا رہ رہا ہے. ڈیجور پوزیشن نہیں کہ شناختی کارڈ میں کسی کا مستقل پتہ کیا لکھا ہے، ڈیجور پوزیشن نہیں، کیونکہ اس سینسس میں جو 2017 کا ہے یہ مسئلہ بڑا انوالو ہے ڈی فیکٹو اور ڈیجور پوزیشن کا، اور اسے میں ڈیٹا کی مدد سے ایکسپلین کروں گا، سمجھاؤں گا کہ یہ کیسے یہ نظر آتا ہے ڈیٹا کے اندر. تو 2017 کا سینسس یہاں پر یہ ایز اے کلیم لگے گی یہ بات آپ کو کہ اٹس آن ڈیجور پوزیشن، لیکن کیوں ہے یہ ڈیجور پوزیشن پر اسے ہم دیکھتے ہیں. ڈی فیکٹو بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ مردم شماری ہوئی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ بظاہر مردم شماری کی یا خانہ شماری کی ٹیمیں آپ کے گھر آئی ہیں اور انہوں نے کچھ نشان بھی لگائے ہیں آپ کے گھروں پر مردم شماری کے اور خانہ شماری کے، لیکن ایکچولی جو ہے پوزیشن کیا ہے اور وہ کس طرح کہ کراچی کس طرح سے 1 کروڑ 40 لاکھ یا 1 کروڑ 60 لاکھ کیسے شمار کیا ہے انہوں نے. تو یہ جی پہلی چیز، یہ پاکستان کے کچھ ایسے ڈسٹرکٹس، تحصیل اور کچھ علاقے ہیں جہاں پر نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے، یعنی 1998 سے بھی کم ہو گئی پاپولیشن 2017 کی آبادی. یہ سارے وہ علاقے ہیں جہاں پر فاٹا جو ہے ارسٹ وائل فاٹا وہاں پر آپریشن ہوتا رہا ہے، یا یہ سارے ایسے علاقے ہیں جہاں سے ریورس مائگریشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، اور یہ بڑے جسٹیفائیڈ ہیں. یہ جو اوپر پہلا پینل ہے تور گڑھ ڈسٹرکٹ ہے، یہ ہر علاقہ جو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں یہاں سے ریورس مائگریشن ہوئی ہے، اور یہ سمجھ میں آنے والا فینومینا اگر یہاں پر نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے. اب نیگیٹو گروتھ کراچی کے صدر ٹاؤن میں بھی دکھائی گئی ہے، آرام باغ ٹاؤن میں بھی اور منوڑا کینٹ میں بھی. یہ جو فینومینا ہے جو خاص طور پر کراچی کا صدر ٹاؤن اور آرام باغ ٹاؤن، یہ فینومینا قابل فہم نہیں ہے. نیکسٹ دیکھیے، یہ جو سینسس ہے انکلوڈنگ کراچی، پاکستان کے بہت سارے ڈسٹرکٹس میں ایسا ہے اور کراچی میں بھی بے شمار آپ کو ایسے حلقے ملیں گے. 1,40,000 حلقوں کا میں نے جو تجزیہ کیا ہے اس میں ایسے بے شمار حلقے ہیں جہاں پر جو سینسس بلاک نمبر لگا ہوا ہے اس کے آگے خانہ شماری گھرانے لکھے ہیں 0 اور آبادی بھی 0، جبکہ فزیکلی وہاں پہ گھرانے بھی ہیں اور آبادی بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان گھرانوں کے شناختی کارڈ پر جو مستقل پتہ ہے وہ وہاں پر کاؤنٹ ہوئے ہیں اور وہ فزیکلی کہیں رہ رہے ہیں، تو فزیکلی وہ پورا بلاک بلینک کاؤنٹ ہو رہا ہے. اس کا مطلب وہ ڈیجور پوزیشن پر کاؤنٹ ہو رہے ہیں، ناٹ ڈی فیکٹو. یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی علاقے کے اندر 0 گھرانے ہوں کسی بلاک میں اور 0 ہی اس کی آبادی ہو اس بلاک کی. اسی طرح کچھ ایسے بہت ہی کچھ میں آپ کے سامنے، یہ کراچی شرقی کا علاقہ ہے، یہ گھرانوں کی تعداد 3 ہے جبکہ اس میں آبادی 52 ہے اور ووٹرز اس علاقے میں 364 ہیں. یہ امکان سے باہر ہے، جبکہ اس کے ہم نے انڈیپینڈنٹلی گھرانے ویریفائی کی 168 گھرانے ہیں. اچھا، آپ یہ علاقہ گوگل سے دیکھ سکتے ہیں، گوگل میپ پر. یہ بہت ہی ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقہ ہے، یہاں پر 3 گھرانے رپورٹ ہو رہے ہیں. اچھا، اسی طرح جیکب لائنز آپ کو پتہ ہے یہ بہت ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقہ ہے،
یہاں پر صرف 3 گھرانے رپورٹ ہو رہے ہیں، 325 کی آبادی. اس کا مطلب یہ بھی بہت ہی غیر معمولی فنومینا ہے. 3 گھرانے ہیں، 325 آبادی ہے، فی گھرانہ 108 آبادی. ایک گھر میں 108 افراد ہیں اوسطاً. یہ کون سے گھر ہیں، کوئی اگر پوائنٹ آؤٹ کر سکے؟ ٹھیک ہے. یہ جو پی آئی اے پلانیٹیریم ہے، میں اس کے بہت قریب رہتا ہوں اس جگہ کے. پی آئی اے پلانیٹیریم بیت المکرم مسجد سے بالکل واکنگ ڈسٹینس پر ہے. اس کی گلی میں بتایا گیا ہے کہ صرف 15 گھرانے ہیں اس پورے بلاک کے اندر. وہ انتہائی ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقہ ہے اور وہاں رینجرز ہیڈ کوارٹر ہے، رینجرز کا آفس ہے. اچھا، ان 15 گھرانوں میں 717 آبادی ہے، تو اوسطاً 47 فی گھر. چونکہ یا تو گھرانے انڈر کاؤنٹ ہوئے ہیں یا آبادی انڈر کاؤنٹ ہوئی ہے، اوسطاً 50 لوگ ہیں ایک گھر میں. اور جبکہ وہاں پر ووٹر جو ہیں 355، وہ اس کا 60% بن رہے ہیں. 60% آبادی جو رپورٹڈ ہے اس کا ووٹر ہے. یہ کراچی غربی کے اندر یہ بلاک نمبر ہے اور اس میں ایک گھرانہ ہے اور ایک گھرانے میں 175 لوگ رہتے ہیں. اچھا، یہ بہت فیمس جگہ ہے، سیکٹر 11F بسم اللہ کالونی کا اسٹاپ ہے نیو کراچی میں. آپ اسے گوگل کر کے دیکھ لیں. یہاں پر ہم نے فزیکل گھرانے کاؤنٹ کیے 88 ہیں، 88. تو یہ پرابلم آپ کو کراچی کے سینسس میں جگہ جگہ نظر آئے گی. اب دوسری پرابلم، پروویژنل سینسس کے رزلٹ فروری 2018 میں پبلک کر دیے گئے تھے. جو فائنل سینسس ہے وہ 21 اپریل سن 2021 کو منظور کیا ہے کیبنٹ نے. تو 21 اپریل اور 2021 کی جو پوزیشن ہے اور 2018 کی جو پوزیشن ہے، اس میں پاکستان کے جو 6 یا 8 ڈسٹرکٹ جس میں بہت بڑی انیملی اور گیپ ہے، اس میں سے آدھے کراچی کے ہیں. کراچی کے جو کورنگی ہے، اس میں 1,20,000 فائنل کی پوزیشن میں فرق پڑ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,20,000 افراد آپ نے پہلے کاؤنٹ نہیں کیے. پروویژنل اور فائنل کا ڈفرنس. ملیر میں 84,000 مائنس ہو گئے. ٹھیک ہے. وہاں ایسٹ میں 34,000 کا فرق پڑ رہا ہے. کچھی جو ڈسٹرکٹ ہے بلوچستان کا 72,000 ایڈ ہو رہے ہیں اس ڈسٹرکٹ میں، اور لیڈی ڈسٹرکٹ میں 73,000 مائنس ہو رہے ہیں. یہ پروویژنل فگر بھی گورنمنٹ کے دیے ہوئے، فائنل فگر بھی گورنمنٹ کے دیے ہوئے. اور ان کے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے پروویژنل اور فائنل کے درمیان پلس مائنس 1%، 2%، 5% تک ڈفرنس ہوتا ہے. اور یہ ڈفرنس آنا بڑا واجبی ہے اور نیچرل ہے کہ کہیں کاؤنٹنگ ایرر ہو گیا، کہیں انومریشن ایرر ہو گیا، کوئی فارم انومریٹ ہونے سے رہ گیا. تو جب آپ فائنلائز کر رہے ہوتے ہیں تو اس سارے ڈفرنس کو میپ کر لیتے ہیں. اب یہ ڈفرنس جو ہیں، یہ آپ دیکھیے کتنا بڑا ڈفرنس ہے. یہ کراچی غربی کے کچھ بلاکس ہیں اور ایک کورنگی کا بلاک ہے. یہاں پر 0 گھرانوں کی تعداد ہے، 0 آبادی ہے. یہ دہمان مبارک ولیج ہے، بہت ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقہ ہے. مردم شماری میں یہاں پر 0 گھرانے ہیں اور 0 آبادی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کراچی غربی کا براہوی محلہ ہے شیرشاہ ولیج کے ساتھ. اچھا، یہ بہت ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقہ ہے. یہاں پہ اس میں دکھایا گیا 0 گھرانے 0، جبکہ ووٹر لسٹ میں یہاں پر 299 ووٹر ہیں. جب کوئی گھرانہ ہی نہیں ہے تو ووٹر کہاں سے ہیں؟ یہ ووٹر کون ہے؟ اچھا، کورنگی کے اندر یہ انڈسٹریل ہوم کورنگی جو ہے، یہ بہت فیمس جگہ ہے. یہاں پر ایک گھرانہ ہے اور ایک ہی انڈیویجول رہتا ہے. اس گھرانے کا ممبر بھی ایک ہے. اس کا فیملی ٹری کہاں ہے اس ممبر کا؟ اور جبکہ اس میں 722 ووٹر ہیں. کراچی کے جو بلاکس ہیں ایسٹ کے اندر، جو ایسٹ ڈسٹرکٹ ہے، تقریباً 26% بلاکس ایسے ہیں جہاں ووٹرز کی تعداد جو گورنمنٹ نے آبادی رپورٹ کی ہے اس سے زیادہ ہے ووٹرز. ویسٹ کے اندر یہ سیم گوز ود ادر ڈسٹرکٹ. ویسٹ میں یہ تقریباً 32 سے 33% ہے. کورنگی کے اندر یہ تقریباً 27% ہے. ہر جگہ ووٹر زیادہ ہیں کیونکہ ووٹر لسٹیں الگ بنی ہوئی ہیں اور ووٹرز نے اپنے آپ کو جس جگہ رہتے ہیں وہاں رجسٹر کرا لیا. اب چونکہ یہ پاپولیشن ڈیسک ٹاپ پر ہوئی ہے نادرا کے ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے، فزیکلی دھوکہ دینے کے لیے وہ پوری کارروائی کی ہے جو کئی دن چلی. وہ کارروائی آپ کے خانہ شماری کے نمبر لگ رہے ہیں، خے شین، پھر مردم شماری کے نمبر لگ رہے ہیں میم شین، لیکن کاؤنٹنگ دوسرے طریقے سے ہو رہی ہے. بیک اینڈ پر کاؤنٹنگ دوسرے طریقے سے ہو رہی ہے. 1998 کی یہ جو انور مقصود صاحب نے ایک بات کہی، ازراہ مزاح اور ازراہ تفنن، انہوں نے کہا کہ مرد کاؤنٹ ہو گئے بھائی مردم شماری کے لفظ کی نسبت سے. یہ واقعتاً ایسا ہے اور یہ ڈیجور پوزیشن والی بات کو ثابت کرتا ہے، اس لیے کہ پاکستان میں مردوں کے ہر ڈسٹرکٹ، ہر تحصیل، ہر تعلقہ، ہر ضلع میں مردوں کے شناختی کارڈ زیادہ بنے ہیں، عورتوں کے کم. تو پاکستان میں 1998 کی مردم شماری میں ہر ڈسٹرکٹ میں اکراس دی بورڈ خواتین کی تعداد زیادہ تھی اور مردوں کی کم تھی.
کہیں 40-50 کا کہیں 40-60 کا ریشو ہے, کہیں 55-45 کا ریشو ہے, لیکن ایسا تھا اکراس ڈسٹرکٹ. جبکہ 2017 میں اتنا بڑا ڈیموگرافک چینج یا ٹرانزیشن ہو گیا, یہ بھی امکان سے باہر بات ہے کہ پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر تحصیل میں اس وقت مردوں کی تعداد زیادہ ہے, عورتوں کی کم ہے. تو یہ انور مقصود کی جو بات ہے, جو انہوں نے ازراہ تفنن کہی, اسے ویٹ کرتے یہ چیز. یہ جو بیسٹ ایویڈنس ہے جو ڈیجور پوزیشن والی بات کو ثابت کرتی ہے. یہ کراچی کا پاپولیشن شیئر ہے جو گریجولی بڑھ رہا ہے سندھ کی پاپولیشن میں. تو 1951 میں جو پہلی مردم شماری ہے, اٹ واز اباؤٹ 19%, اور اب یہ 34 اور 33% کے قریب ہے, 1/3 ہے یہ پورے سندھ کی آبادی کا. ایکچوئل میں ہمارا کلیم اور جو انٹرنیشنل اسٹڈیز ہیں وہ یہ کلیم کرتی ہیں کہ کراچی کی جو آبادی ہے وہ 3 کروڑ 2 کروڑ 80 لاکھ سے 3 کروڑ 5 لاکھ کے درمیان ہے. کچھ اسٹڈیز 2.25 کروڑ کہتی ہیں, کچھ اسٹڈیز میں 2 کروڑ 60 لاکھ ہے. اب دیکھیے اس میں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے, وہ یہ کہ میں اس پر آتا ہوں پہلے. یہ اربن اینڈ رورل شیئرز ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرنٹ کلر بارز جو ہیں, یہ 60-40 اربن اینڈ رورل کا ریشو تھا 1972 میں. یہ جو 1972 کی مردم شماری تھی, اس کی بنیاد پر اس 60 اور 40 کو کوٹا سسٹم کی بنیاد بنایا گیا. 60-40 یہ کوٹا سسٹم میں سندھ رورل 60%, سندھ اربن 40%. اس کی بنیاد وہ مردم شماری کے رزلٹس ہیں. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اب پوزیشن چینج ہو گئی ہے 48 اور 52. تو 13 اگست سن 2013 کے بعد یہ قانونی پوزیشن کوٹا سسٹم جو ہے لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی ایکسپائر ہو گیا. اس کے بعد گورنمنٹ اسے انکانسٹیٹیوشنلی اللیجٹمیٹلی ایکسٹینڈ کیے جا رہی ہے. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ اس سے کانسٹیٹیوشنل میٹر, پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 27 کے پرووائزو 1 کا یہ مسئلہ ہے. تو یہ وزیر اعظم یا ان کی کیبنٹ از خود نہیں کر سکتی, یہ انہیں پارلیمان کے اندر لے کے جانا پڑے گا اور وہاں سے اس کی ویٹنگ یا ریٹیفیکیشن ہوگی. لیکن ابھی بھی 8 اگست 2019 کو وزیر اعظم پاکستان نے ایک لیٹر کے ذریعے اسے ایکسٹینڈ کر دیا تھا. پہلے لکھا ہوتا تھا کہ جیسے فلاں مدت تک کے لیے ایکسٹینڈ کیا گیا ہے, اب اس میں لکھ دیا ٹل فردر آرڈرز, وہ مدت کا تعین بھی ختم کر دیا. تو یہ ریسورس ڈسٹریبیوشن کو بھی امپیکٹ کر رہی ہے یہ چیز. اب ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ریسورس ڈسٹریبیوشن کا تعلق ہے اس مردم شماری کے ساتھ اور کراچی کے فائنینشیل سسٹم, اس کے حوالے سے بہت کم لوگ جانتے ہیں. کراچی کا جو فائنینشیل سسٹم ہے 1999 سے پہلے ایک مختلف فائنینشیل سسٹم تھا اور 1999 کے بعد مختلف ہے. 1999 تک کراچی اور پورے پاکستان کی لوکل گورنمنٹس اور کاؤنسلز آکٹرائے ضلع ٹیکس OZT ٹیکس ان کی مین سورس آف ارننگ ہوتا تھا. تو 90s کی دہائی میں 1990 سے IMF کے ساتھ ڈیلیبریشنز چل رہی تھی وفاقی حکومتوں کی, اور وہ یہ کہتے تھے کہ سیلز ٹیکس کا ریٹ بڑھائیں آپ. وہ ریٹ بڑھانے کے بعد آپ اس کے جو آکٹرائے ضلع ٹیکس ہے اسے ختم کر دیں. تو 1999 میں یہ مسئلہ جا کر سیٹل ہوا. وہ کہتے تھے آپ کا جو ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے یہ ٹیکس لگانے سے. یہ ٹیکس 30 جون 1999 کے یہ آڈیٹڈ فگرز ہیں, آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے, جو بھی چاہے ان فگرز کو ویٹ کر سکتا ہے, ویریفائی کر سکتا ہے. اس میں کراچی کا جو شیئر آف کلیکشن ہے وہ 70.53 تھا. اس میں ایک ایکسپورٹ ٹیکس اگر ایڈ کرتے ہیں تو کراچی کا شیئر 3/4 تقریباً 75% کے قریب تھا. تو چونکہ آپ کسی کاؤنسل کی ارننگ ختم کر رہے ہیں تو طے یہ پایا جو آپ سیلز ٹیکس بڑھا رہے ہیں اس سے تمام کاؤنسلز کو پیسے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. 1999 میں یہ فیصلہ ہوا. انہوں نے کہا کہ 1999 کی پوزیشن پر جس کا جو نقصان ہو رہا ہے جس شیئر میں, اس کو اسی شیئر میں وہ نقصان ری ایمبرس کیا جائے گا. تو کراچی کو یہ نعمت اللہ خان صاحب کے دور تک اور 2008 تک تو یہ اپنے شیئر میں پیسہ ملتا رہا, اور اس کے بعد سے گریجولی جو لاسٹ پروونشل فائنانس کمیشن ہوا, جو پہلا پروونشل فائنانس کمیشن تھا اس میں ایک جملہ لکھا تھا کہ پروٹیکشن آف ہسٹوریکل شیئرز ول بی گارنٹیڈ, یعنی جس کا جتنا ہسٹوریکل شیئر ہے ارننگ میں وہ گارنٹی کیا جائے گا. یہ جو جملہ ہے, یہ جو آخری پروونشل فائنانس کمیشن ہوا اس میں سے یہ جملہ ڈیلیٹ کر دیا گیا. قانونی طور پر اب ان کو کھیلنے کے لیے ایک بڑا میدان مل گیا صوبائی حکومت کو. اب ایڈ ہاک بیسس پر, غیر سائنسی بیسس پر شیئر ڈٹرمن ہوتا ہے, اور کراچی کی جو کاؤنسلز ہیں اور اس کا جو ٹوٹل شیئر ہے کبھی 28% ہوتا ہے کسی سال پورے سندھ کے شیئر میں جو آکٹرائے ضلع ٹیکس, اور 18ویں ترمیم کے بعد آکٹرائے ضلع ٹیکس کی جو گرانٹ سارے صوبوں کو ملتی تھی
وہ تمام صوبوں کے لیے بند کر دی. 18ویں ترمیم نے صرف سندھ کے لیے اسے جاری رکھا. اور جو NFC ایوارڈ ہے 5 مئی 2010 کا نوٹیفیکیشن پریزیڈنٹ زرداری کے سائن ہے اس پر, اس کا جو 7واں کلاز ہے اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے دیر شیل بی چارجڈ upon the federal consolidated fund an amount equivalent to 0.06% of total provincial receipts. جو سندھ کی provincial receipts کا اتنا فیصد ہر سال ملتا رہے گا سندھ کو. تو NFC شیئر کے اوپر یہ پیسے ملتے ہیں جو کہ شہروں کے پیسے تھے. وہ شہروں کے پیسے ایک خاص فارمولا تھا ڈسٹریبیوشن کا. تو سندھ کے اندر سن 2008 کے بعد یا 10 کے بعد جو پروونشل فائنانس کمیشن نہیں ہوتا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے. اچھا, یہ کہیں بھی ہمارے میڈیا میں نہ ڈسکس ہوتا ہے نہ یہ بہت ہی انڈیبیٹڈ سی چیز ہے. پھر دوسرا کام یہ, ایک تو فائنینشیل ریسورسز پر کام کیا, دوسرا جو کام کیا صوبائی حکومت نے, اور جاوید جبار صاحب نے کہا کہ پاکستان کے آئین میں کوئی چیپٹر موجود نہیں ہے لوکل کاؤنسلز کے لیے. دس از ویری انفارچونیٹ کہ میانمار جیسے ملک کے آئین میں ایک پورا چیپٹر ہے, سری لنکا کے آئین میں ایک چیپٹر ہے. جتنے بھی فیڈرل کنٹریز ہیں جو فیڈرلزم کا نظام فالو کرتے ہیں, یہ دنیا میں 24 ممالک ہیں, باقی یا تو یونیٹری کنٹریز ہیں یا یونیٹری مونارکس ہیں. تو جو فیڈرل کنٹریز ہیں ان سب کے آئین کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے. انڈیا کے آئین میں بھی, یہاں تک کہ ہندوستان کے آئین میں ایک آئینی ترمیم ہوئی 73ویں اور 74ویں آئینی ترمیم, تو کاؤنسلز کے لیے ایک پورا چیپٹر ہے. ان ولیج کاؤنسل, پنچایت کاؤنسل, بہت سارے, اور ان سب کے رولز ڈیفائنڈ ہیں, رولز سارے رولز لکھے ہوئے ہیں آئین کے اندر, پاورز ڈیفائنڈ ہیں, ان کے الیکشن کا میکینزم ڈیفائنڈ ہے. یہاں تک کہ میں نے آپ کو بتایا میانمار کے آئین میں بھی یہ چیز ڈیفائنڈ ہے, پاکستان کے آئین میں نہیں ہے. پاکستان کے آئین میں صرف 2 کلازز ہیں اور جو لوکل گورنمنٹ کی اختیارات کا احاطہ کرتے ہیں, اور ان دونوں کلازز کے اندر 18ویں ترمیم میں ایک کاما یا کولن یا سیمی کولن بھی چینج نہیں کیا گیا ان دونوں کے اندر. اور وہ اتنا مبہم ہے اور وہ اتنا غیر واضح ہے وہ آرٹیکل. اس میں لکھا ہے کہ ریاست جو ہے لوکل گورنمنٹس کی حوصلہ افزائی کرے گی. اس سے کیا مراد ہے حوصلہ افزائی کرنے سے؟ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اسٹیٹ شیل انکریج لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس, یہ پہلا آرٹیکل ہے. composed of elected representative of the areas concerned and such institutions special representation will be given to peasant workers and women. اب اس حوصلہ افزائی کا کیا مطلب ہے؟ پٹ آن دا بیک کے کمر پہ تھپکی دی جائے گی, کیا ہوگا؟ اور اس کا کیا مطلب؟ ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم ڈیوالو. اس میں نہ یہ لکھا ہے کہ ہر 5 سال بعد الیکشن ہونے چاہیے, اتھارٹی کون طے کرے گا, انٹرم گورنمنٹ لوکل کاؤنسلز کی کیسے آئے گی, کچھ بھی نہیں ہے. اب جو دوسرا سلسلہ ہے وہ یہ کہ جتنے بھی لوکل کاؤنسلز انسٹیٹیوشن تھے ان سب کی جگہ ایک پیرالل اتھارٹیز کریٹ کر لی ہیں صوبائی حکومت نے. ان سے فائنینسز بھی ان کے پاس سے چلے گئے. فائنینسز چلے جانے کے بعد ان کے ایک وقت ایسا تھا کہ KMC کا جو کل بجٹ تھا وہ بلوچستان اور KP کے بجٹ کے تقریباً برابر تھا, خالی KMC کی جو کل ارننگز تھیں. یہ 90 کی دہائی کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اور یہ آن ریکارڈ ہے. اور اب KMC کا کیا حال ہے یہ آپ سب جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. وہ KMC کے جتنے بھی فنکشنز تھے وہ سارے فنکشنز سلب کر کے وہ پروونشل گورنمنٹ نے اپنے پاس لے لیے. لیکن اب اس کو کوئی کسی نے چیلنج نہیں کیا ابھی تک, عدلیہ اس پر خاموش ہے. اب جو ریکمنڈیشن یہاں پر اس ایوان کے یا اس کانفرنس کی وساطت سے, پہلی چیز تو کہ جو نئی مردم شماری ہو رہی ہے اس کے جو TORs بننے چاہیے وہ کس اصول پر بننے چاہیے کہ کراچی کے اندر چونکہ مہاجرین کی آباد کاری ہوئی ہے اور کراچی سے باہر کے لوگوں کی سکونت اس میں کافی یہاں اختیار کی ہے انہوں نے کراچی میں, تو کراچی کی پاپولیشن 2 پرنسپلز پر کاؤنٹ ہونی چاہیے. صرف کراچی نہ صحیح, وہ کہیں گے کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے, پورے ملک کی پاپولیشن آپ اسی پرنسپل پر کاؤنٹ کریں کہ ہر انڈیویجول کے آگے اس کی ڈیجور پوزیشن بھی اور ڈی فیکٹو بھی. اب اگر کوئی بھی یہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بہت ہی ناقابل عمل بات ہے, یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے, تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1951 کی مردم شماری اسی اصول پر ہوئی تھی, اس لیے کہ کوئی فالس کلیم داخل نہ کرے. جب آپ کو پتہ ہے کسی کی ڈیجور پوزیشن آؤٹ آف پاکستان ہے, صرف وہی کلیم داخل کر سکتا ہے, جس کی ڈیجور پوزیشن ود ان پاکستان ٹیریٹری ہے وہ کلیم داخل نہیں کر سکتا. تو ایک ریکمنڈیشن تو یہ ہے کہ جو نئی مردم شماری ہو رہی ہے اس میں ہر انڈیویجول کی ڈی فیکٹو اینڈ ڈیجور پوزیشن. سینٹ کی ایک کمیٹی ہے جس میں اس پر کافی بحث ہوئی, اور اس کمیٹی کے اندر جب تھرڈ پارٹی آڈٹ کی بات ہو رہی تھی سینسس کی, تو اس میں تھرڈ پارٹی آڈٹ میں جس کمپنی نے بریفنگ دی ایکسپرٹس نے, تو انہوں نے سینٹ کو یہ بتایا
کہ جناب جتنے بھی پاکستان میں افغان مہاجرین ہیں وہ سارے کے پی میں کاؤنٹ ہوئے ہیں سینسس میں. اب ان کی ایک بہت بڑی تعداد کراچی میں رہتی ہے، لیکن کیونکہ افغان مہاجرین کا رجسٹریشن ڈیسک چونکہ پشاور میں تھا تو وہ سارے وہاں پر کاؤنٹ ہوئے ہیں. یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے، جبکہ وہ رہتے یہاں ہیں، کاروبار یہاں کرتے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو اسی لیے یہ مسئلہ اس وقت تک ریزالو نہیں ہو سکتا جب تک آپ ڈیفیکٹو یا ڈیجور پوزیشن نہ لیں. دوسری جو اہم بات ہے، یہ صرف 2017 کی مردم شماری میں کراچی انڈر کاؤنٹ نہیں ہوا، 1981 کی مردم شماری، 51 کی، 62 کی، 72 کی، 98 کی، سب میں انڈر کاؤنٹ ہوتا ہوا آ رہا ہے. 1998 کی مردم شماری میں 98 لاکھ کراچی کی آبادی تھی، جبکہ اس وقت 1.5 کروڑ تھی. وہی ڈیفیکٹو اینڈ ڈیجور کا پرابلم تھا. اور 1981 کی مردم شماری میں کراچی کی آبادی 54 لاکھ کچھ ہزار ہے، 54 لاکھ 27 ہزار کچھ ہے. جبکہ 1981 کی مردم شماری پر ایک پورا ڈاکیومنٹ ہے جو کہ انٹرنیٹ پر فری میں اویلیبل ہے، یو این ڈی پی نے کراچی کے حوالے سے پبلک کیا اور 1986 میں، اور اس میں کراچی کی پوری پاپولیشن کا اثر نو جائزہ لیا اور انہوں نے بتایا کہ کراچی کی پاپولیشن گراسلی انڈر کاؤنٹڈ ہے. یہ 54 لاکھ نہیں ہے 81 میں، یہ 77 لاکھ ہے. تو 22 لاکھ کا تقریباً وہاں پر انڈر کاؤنٹ کیا گیا کراچی کی آبادی. تو اب اگر آپ کو 1.5 کروڑ سے یہ شہر انڈر کاؤنٹ کیا گیا ہے، جو کہ منصوبہ بندی کے تمام جو پرابلمز ہیں وہ اس کی کاؤنٹنگ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر 1.5 کروڑ سے ابھی انڈر کاؤنٹ کیا گیا اور آپ جس طرح ابھی مردم شماری ہوئی ہے اسی طریقے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 20-25 لاکھ اور ایڈ کر دیں گے وہ آپ کی ٹائم کا ڈفرینشیل لے کر، جتنے سالوں کا ڈفرینشیل ہوگا. اگر وہ ٹرو پوزیشن ڈکلیئر کر دیتے ہیں 3 کروڑ پر، ٹرولی ڈیفیکٹو کاؤنٹ کر لیتے ہیں، تو یہ والی مردم شماری چیلنج ہو جائے گی. اس کے نتیجے میں ہونے والے انتخابات چیلنج ہوں گے، پوری ریاست کی مشینری کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا. تو جو اس ایوان کو یا اس کانفرنس کو مطالبہ کرنا چاہیے حکومت سے ٹی او آرز میں کہ ہر انڈیویجول کی ڈیفیکٹو اور ڈیجور پوزیشن لکھی ہو. مائی ڈیجور پوزیشن از سم تھنگ ایلس، لیکن میں ڈیفیکٹو یہاں رہتا ہوں کراچی میں سن 2002-03 سے، تو یہی میری ڈیفیکٹو پوزیشن ہے، یہی کاؤنٹ ہوگی. شناختی کارڈ پر مستقل پتہ کچھ اور لکھا ہے تو اس سے کوئی اس چیز کا تعلق نہیں ہے. دوسری چیز جو لوکل گورنمنٹ لاز کے حوالے سے، لوکل گورنمنٹ لاز کا کمپلیٹ چیپٹر ود دی ریفرنس آف رولز، یہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہونا چاہیے. تیسری چیز، پاکستان کی تمام صوبائی حکومتیں آئینی اعتبار سے باؤنڈ ہوں کہ وہ لوکل کاؤنسلز کو، ان کے تمام محکمے گورنمنٹس کو واپس ٹرانسفر کریں. یہ بہت مشکل کام ہے. جاوید جبار صاحب نے ایک بڑی حوصلہ افزا بات کی تھی کہ 18ویں ترمیم بھی دیکھنے میں ایک ناممکن سی بات لگتی ہے لیکن ہو گیا. تو یہ بھی ایک جد و جہد کی بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا بھی امکان ہے کہ یہ جد و جہد سکسیسفل ہو جائے گی اور پاکستان ایک ٹرو فیڈرل اسپرٹ والی اسٹیٹ بن جائے گا. اگر ایک مردم شماری تو بیسیکلی اگر آپ کو کرنی ہے تو ڈائریکٹ تو آپ مردم شماری کر نہیں سکتے. اس کا طریقہ کار یہ کہ پہلے آپ کو خانہ شماری کرنی ہوگی. جیسے کراچی کے اندر 27 لاکھ گھرانے ہیں تو جو انہوں نے 2017 پر کاؤنٹ کیے ہیں، ایکچوئل میں 60 لاکھ کے قریب ہیں یہ گھرانے. تو 27 لاکھ گھرانوں پر یا 60 لاکھ گھرانوں پر پہلے گھرانوں کی کاؤنٹنگ ہوگی، پہلا فیز. جب وہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد گھرانوں میں انڈیویجولز کی کاؤنٹنگ ہوگی. تو اگر آپ یہ کرنا چاہیں 3 سے 6 مہینے کا ٹائم تو لگتا ہے کم از کم. پھر اس کی ریزلٹس کی کمپائلیشن اور اس میں سب سے اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کراچی ایک بہت دولت مند شہر ہے. رسمی اور غیر رسمی طور پہ بہت ریونیو یہاں کلیکٹ کیا جا سکتا ہے. ڈیجور پوزیشن کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے وہی نادرا کو یہ کانٹریکٹ ایوارڈ کر کے ان سے آپ مستقل پتے والے جو ہیں ان سے اسکریننگ کر لیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا بھی شناختی کارڈ 4-2 سے شروع ہوتا ہے وہ کاؤنٹ ہو جائے گا کراچی میں. 4-2 کے علاوہ جو شروع ہوتے ہیں وہ سب آؤٹ سائڈ ہوں گے. تو میں یہ کہہ دوں، تو اگر انہوں نے یہ ڈیجور اناؤنس کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جماعت اسلامی اور میرے درمیان اگر یہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ڈیجور پوزیشن کا مطلب جو جہاں جس کا گورنمنٹ کے ریکارڈ میں جو چیز لکھی ہوئی. تو جب وہ ڈیجور پوزیشن پر یہ چیزیں اناؤنس کریں گے اسی طرح کے انیملیز دوبارہ آئیں گی. ووٹر لسٹوں کے ساتھ ٹیلی نہیں ہوں گی یہ چیزیں، ڈیموگرافکس کے ساتھ ٹیلی نہیں ہوں گی. کراچی کے حالات اب اتنے خراب ہو چکے ہیں جی پلیز، اور کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی کہ جتنے بھی لوگ کراچی کی بھلائی چاہتے ہیں، چاہے ان میں کوئی بھی اختلافات ہوں، ان کو الگ کر کے
इकट्ठे बैठने की ज़रूरत देखिए नादरा का जो इस वक्त डाटा है उसके अंदर डिफेक्टो पोजीशन तो नहीं है ना इसमें सबकी, सबसे अहम डिफेक्टो बात पोजीशन समझने की सबकी ये नहीं है। कि एक आरजी कराची पता एक होता है, बहुत मुस्तकिल दौलतमंद पता होता शहर है, बेशुमार ऐसे शनाख्ती कार्ड हैं रस्मी और जिनमें गैर आरजी पता रस्मी जो है तौर कुछ पे और है, मुस्तकिल कुछ और है। बहुत बेशुमार में रेवेन्यू दोनों एक जैसे वहाँ हैं, कलेक्ट बेशुमार किया जा शनाख्ती सकता कार्ड है। ऐसे हैं जिसमें दोनों एक हैं। सबसे अच्छी सिंध की एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, आपको डिजोर पोजीशंस पता लग जाएंगी सबकी, लेकिन तालीम यहाँ डिफेक्टो पोजीशन काउंट करने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा ना, यहाँ है। वो तो सेंसस मीडिया होता का है ये सेंटर है, हर साल नहीं, बिजनेस का ये सेंटर 10 साल या 15 साल 20 साल 25% पाकिस्तान की जीडीपी उसको इस्तेमाल किया। कराची जनरेट करता है। तो इसको अवेलेबल डाटा ठीक कब्जे करना में भी तो रखना। नादरा का अगर इसमें रोल रहेगा तो एक ये तरह से एनामली रहेगी। सियासी जमातें जो हैं हाँ ठीक, शुक्रिया। मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ की, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम। और